جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب تھے نا, موت کے وقت کلمہ نہیں پڑھا. انہوں نے کہا نہیں, اب اگر میں پڑھوں گا لوگ کہیں گے ساری زندگی جس دین پر قائم رہے موت کے ڈر سے, تو میں نہیں پڑھوں گا کلمہ. جیسا جو میں ہوں اندر سے ویسا ہی میں کیا ہوں. ان کی ایک رائے تھی کہ میں جیسا رہا ہوں ویسا ہی رہوں گا میں. ہمارے نبی کو بہت افسوس ہوا. حضرت بلال کا نبی سے کوئی رشتہ نہیں, غلام, رنگ بھی سیاہ, قوم بھی الگ, غلام. ان کو ہدایت مل گئی. اور یہ جو خطیب اس طرح کے چورن بیچ رہے ہیں نا, من گھڑت قصے سنا کے مبالغہ کا. اب یہ دیکھو ابو طالب مسلمان تھے, اس بحث کی کیا ضرورت ہے امت میں چھیڑنے کی. بخاری اور مسلم میں حضرت ابو طالب کے بارے میں لکھا ہوا ہے جو صحیح مستند احادیث ہیں, وہ عقیدہ رکھو, نہیں رکھتے تو خاموشی اختیار کرو. جذباتیت کے جو یوں نہیں ہو سکتا تو نبی کا چاچا کیسے کافر ہو سکتا ہے, نبی کا باپ کیسے ہو سکتا ہے جس نے نبی کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا. او بھائی, غیر مسلم بھی کسی پر احسانات کر سکتا ہے, اس سے کیا تعلق ہے ایمان اور کفر سے؟ دلیل سے بات کرو نا, کوئی ایک حدیث پیش کرو صحیح سند کے ساتھ, ختم بات. میں جب کسی کا چولہا بھی نہیں جلتا تھا, علی کے باپ کا ڈیرا اس وقت بھی چلتا تھا. عرب کے فیصلے سیدوں کے ڈیرے پہ ہوتے تھے. ڈیرے دار یہ خاندان تھا. مہمان ان کے دروازے سے بھوکا نہیں جاتا تھا. حاجیوں کو یہ کھانا کھلاتے تھے. حج کے دنوں میں سب سے بڑی سبیل انہی کے گھر میں لگتی تھی. سارا عرب جانتا تھا کہ آدھی رات کو بھی ان کے دروازے پہ دستک دو, کھانا بھی مل سکتا ہے, بستر بھی مل سکتا ہے. یہ میرے نبی کے خاندان کی تہذیب تھی. بی بی آ گئی حضرت ابو طالب کے ڈیرے کے دروازے پہ, سامنے مسند پہ بیٹھا تھا علی کا شریف ترین باپ. بی بی نے آ کے دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھے, رکھ کے کہا ابو طالب میں ہوں خویلد کی بیٹی, باپ بھی میرا رئیس تھا میں بھی رئیس ہوں, باپ بھی تاجر تھا میں بھی تاجر ہوں, باپ بھی تجارت کرتا تھا میں بھی تجارت کرتی ہوں. مکے کی گلیوں سے تجارت کے قافلے یمن شام مصر کے لیے جاتے ہیں. مکے کی گلیوں سے میرا سامان چوری ہوتا ہے. میں آپ سے پناہ لینے کے لیے آئی ہوں. اتنا جملہ کہنا تھا, یہ حضرت ابو طالب نے ایک لمحہ سوچے بغیر کہا, خدیجہ مطمئن ہو کے گھر چلی جا, آج کے بعد تیرا سامان کوئی نہیں لوٹے گا, آج کے بعد تیرے قافلے کو کوئی نہیں دیکھے گا. میں نے لمحہ دیر نہیں کی, میں فوراً آپ کو نتیجے پہ لے کے آنا چاہتا ہوں. آج کے بعد تیرے قافلے کو کوئی نہیں دیکھے گا. بی بی خدیجہ مطمئن ہو کے پیچھے ہٹنے لگی. بی بی خدیجہ کا نوکر آگے بڑھا, اس کا بی بی اس نے کہہ دیا ہے جا تو بھی رہی ہے, اس سے پوچھ تو صحیح, طریقہ تو پوچھ, یہ کرے گا کیا؟ محافظ بھیجے گا, رستہ تبدیل کروائے گا, رستے میں بندے کھڑے کرے گا, یہ کرے گا کیا؟ بی بی خدیجہ نے نوکر کے منہ پہ ہاتھ رکھا, شرم کر, بڑے بڑے گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں کیا کرتے, بڑے بڑے گھروں میں چھوٹے چھوٹے سوال نہیں کیا کرتے. اس نے کہا بی بی تو اتنی مطمئن ہو کے کیوں جا رہی ہے؟ بی بی نے کہا تجھے نہیں پتا, یہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا. اس گھر کے بچے بھی جھوٹ نہیں بولتے, اس گھر کے بچے بھی جھوٹ نہیں بولتے. اور اس گھر کا بڑا کہہ رہا کوئی نہیں لوٹے گا, تو پھر کوئی بھی نہیں لوٹے گا. میں جس سادات سے دعا لینے کے لیے اگلا جملہ کہوں, بی بی خدیجہ مطمئن ہو کے گھر چلی گئی. حضرت ابو طالب نے اپنے نوکروں کو کہا ان سارے چودھریوں کو آج شام میرے ڈیرے پہ بلا. سارے اکٹھے ہو گئے, حضرت ابو طالب کے ڈیرے پہ آ گئے. سردار عرب, رئیس مکہ, علی اور محمد کے مشترکہ باپ اٹھ کے کھڑے ہوئے. ایک خطبہ دیا جسے خطبۃ القریش کہا جاتا ہے, قریش والوں کو دیا ہوا خطبہ. حضرت ابو طالب نے سب کو اپنے ڈیرے پہ بلایا. ڈیرے دار بندے کا اصول ہوتا ہے, یہ چور کو بھی ڈیرے پہ بلا کے سیدھا چور نہیں کہتا, نشانیاں ایسی بتاتا ہے, وہ خود شرمندہ ہو کے کہہ دیتا جی غلطی مجھے سے ہوئی ہے. جس نے زمانے کو تہذیب سکھائی تھی اس حضرت ابو طالب نے اپنے ڈیرے پہ سب کو بلایا. بلا کے حضرت ابو طالب نے کہا دیکھو قریش والو, آج خویلد کی بیٹی خدیجہ میرے گھر آئی تھی, اس نے شکایت کی ہے کہ مکے کی گلیوں سے اس کا سامان چوری ہوتا ہے, اور مکے والے تم ہو. لہٰذا میں یہ نہیں کہوں گا کہ کون چوری کرتا ہے, میں صرف تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں آئندہ سے قافلہ نہ لوٹنا. بابا جی یہ میں ہاتھ باندھ کے کہنے لگا ہوں, جتنے بھی ذاکرین واعظین ممبر پہ بیٹھے آخری بندے تک, یہ جملہ میرا نہیں, جملہ ہے حضرت عمران کا, جس کا بیٹا بولے تو نہج البلاغہ بنے, وہ باپ کتنا فصیح و بلیغ ہوگا. حضرت ابو طالب کا جملہ میری پوری زندگی کی خطابت پلڑے پہ رکھی جائے, یہ جملہ پھر بھی وزنی ہے. حضرت ابو طالب کا میں تمہیں گھر بلا کے صرف اتنا سمجھانا چاہتا ہوں, عورت کے قافلے لوٹنا کوئی مردانگی نہیں ہے.
काफिले लूटना, कोई मर्दानगी नहीं, ये कोई तरीका है? वो पर्दादार मजदूर है, तुम उसका सामान चोरी करो। बिस्मिल्लाह सरकार। इतना जुमला कह रहा था, या एक बंदा उठ के खड़ा हो गया, उसने कहा अबू तालब तेरे मशवरे का शुक्रिया, लेकिन पहले ये बता कि हम करें तो करें क्या? अरब में कारोबार क्या है? पत्थर बेचें? सिवाय पहाड़ों के यहां पे है क्या मक्के में? न सनत न ज़रात, छोटे छोटे हमारे कबीले हैं, इतने दूर दूर के मुल्क हैं तजारत के लिए। अगर वहां तक तजारत के लिए जाएं तो जितना रस्ते में खर्चा है उसी में तो हमारा माल चला जाएगा। अब मेरी कौम के नौजवान सर उठाना, हज़रत अबू तालिब ने कहा तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पास करने के लिए कारोबार कोई नहीं? इल्म मुआशियात का, इल्म इक्तिसादियात का, इल्म अकाउंट्स का सबसे पहला कानून अली के बाप ने बनाया था। आज तक दुनिया का इस्लामिक बैंकिंग निजाम अबू तालिब के बनाए कानून पे चल रहा है। हज़रत अबू तालिब ने कहा तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं? जाओ मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ, जिसके घर एक ऊंट है एक ऊंट ले आए, जिसके घर एक घोड़ा है घोड़ा ले आए, जिसके घर एक बकरी है एक बकरी ले आए, जिसके घर कुछ भी नहीं एक मुठ जौ ही ला के खदीजा के तजारत के एक सामान में रख दो। जब तजारत का काफिला वापस आए, जिसका एक ऊंट है दो ले लेना, जिसके दो ऊंट है चार ले लेना। जितना दोगे घर बैठे उतना मुनाफा मिलेगा। अब गए घरों में जो था बाबा जी अब मुझे माफ कर दीजिएगा, अब मैं यहां पे जुमला छुपा नहीं सकता। अब तरीक ने यहां पे डंडी मारी है, मौरख ने इस्लामियात और दीनियात में लिखा है फलां बंदा अपने घर में गया, उसने दीवारों पे हाथ मारे, सुई भी ना छोड़ी, सब कुछ अल्लाह की राह में दे दिया। उसने इतने ऊंट अल्लाह की राह में दे दिए, उसने इतने कुएं अल्लाह की राह में दे दिए। कुरान मिंबर पे लेके आओ, मैं कुरान सर पे रख के तरीक का जामन होकर ऐलान करने के लिए तैयार हो। किसी ने भी अल्लाह की राह में नहीं दिया था, जिसने भी दिया डबल करवाने के चक्कर में दिया, दुगना करवाने के चक्कर। अगर किसी ने अल्लाह की राह में दिया होता तो खुदा कुरान में जिक्र कर देता। ना मैं दलील देता हूं, परेशान ना होंगे आप, मैं दलील देता हूं। अगर कोई अल्लाह की राह में देता, खुदा कुरान में आयत भेजता, जिन्होंने दिया उनकी रोटियों का भी है, जिन्होंने नहीं दिया उनके ऊंटा भी कोई नहीं। अब गए जो था ला के हज़रत अबू तालिब के, भाई शायद मैं इसी मोड़ पे बात खत्म कर दूं। बड़ा बेहतरीन बड़ा लतीफ सा खताबत का एक नुक्ता आपके हवाले। बाबा जी अब गए जो था ला के हज़रत अबू तालिब के सेहन में रखा। कहने लगे अबू तालिब हम नहीं जानते वो कौन है, सामान दिया तुझे, दुगना लेना है तेरे घर से आके। हज़रत अबू तालिब का सामान यहां रखो, चले जाओ, जब तजारत का काफिला वापस आए उधर नहीं जाना, इधर आना, मैं तुम्हें यह माल दुगना कर दूंगा। अब सामान रख के चले गए, एक बंदा भी खामोश रह गया तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत जाया हो गई। सामान रख के चले गए। हज़रत अबू तालिब ने मुस्कुराते हुए अपने नौकर को कहा, खदीजा के नौकरों को बुलाओ। बीवी खदीजा के नौकर आए, हज़रत अबू तालिब का सामान पूरा करो, यही चोरी हुआ था। हाय 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 हाय, सामान पूरा करो। सामान पूरा करो। बाबा मुश्ताक शाह जी तारीख इस्लाम की ये पहली रिकवरी है जो पूरी हुई है। चोर अपने हाथों से सामान मालिक के घर छोड़ के चले गए। बीबी खदीजा के नौकर परेशान हो गए, उन्होंने कहा कल अभी हमने शिकायत की है, आज सामान मिल गया, ये कहां से मिला है, ये कहां से आया? हज़रत अबू तालिब ने कहा अब सुनिए, अगर लफ्ज ही होते हैं खताबत में, हमारे पास ना सुर है ना ताल है ना सोजी है ना किताबें, हम मस्कीनों के पास लफ्ज ही होते हैं, लफ्ज ही आपने तोलने होते हैं। हज़रत अबू तालिब को बीबी खदीजा के नौकरों ने कहा सरदार ये कहां से मिला? अबू तालिब ने ये कहां छोड़ो, कहां से मिला? माल उठाओ, खदीजा को जाके दो और उससे कहना कि अबू तालिब कहता है जब तजारत का काफिला वापस आए ना, इस माल का कोई सदका इसका कोई सदका इन्हें दे दे। अभी इस्लाम नहीं आया, इस्लाम की जमीन जरखेज हो गया। जो बंदे चुप करके बैठे हैं, मैं किताब का हवाला था, सही बुखारी में लिखा है कि जब गज़वा खैबर के बाद मुसलमानों का माल मदीने में आया,
صحیح بخاری میں لکھا کہ اس دن مدینے کی گلیوں میں مسلمانوں کے بچے سونے کی ڈلیوں سے گھیر رہے تھے. اس دن مسلمان دکانوں پہ جا کے اپنے پرانے کھاتے کھلوا کے اپنے قرضے واپس کر رہے تھے. اس دن اسلام امیر ہو گیا تھا. ایک ایک صحابی کے حصے میں صحیح بخاری کہتی ایک ایک کنتار سونا آیا تھا. کنتار کسے کہتے ہیں؟ ایک اونٹ کی کھال میں جتنا سونا آ جائے وہ ایک ایک صحابی لے کے اپنے گھر آیا تھا. اور اسی طریقے سے مسلم مشکات میں لکھ دیا گیا کہ جب میرے مولا علی گھر میں آئے تو ہاتھ میں خون سے بھری تلوار تھی. سیدہ اپنے مقام سے اٹھی امتحاناً دے کے کہتی ہیں یا علی میں نے بوزر و کمبر سے سنا ہے آج اسلام امیر ہو گیا ہے, آج مسلمانوں کے بچے سونے کی ڈلیوں سے کھیل رہے ہیں, اور یہ بھی میں نے سنا ہے مرحب کو بھی آپ نے قتل کیا ہے, قلعہ قموس پہ علم بھی آپ نے گاڑا ہے. یا علی فتح بھی تیرے صدقے سے ہوئی ہے. آپ کا کوئی مال پیچھے آ رہا ہے, آپ کا کوئی سونا پیچھے آ رہا ہے. علی مسکرا کر میرے آقا کی بیٹی, میرے مولا کی بیٹی, تجھے نہیں پتا وہ صدقہ تھا, ہم سید ہیں, وہ صدقہ تھا, ہم سید ہیں. صدقہ کھانے والا سید نہیں ہوتا, اور جو سید صدقہ کھا لے پھر اسے علی ولی اللہ سمجھ میں نہیں آتا. صدقہ سید کھا نہیں سکتا. اگر اندر چلا جائے پھر وہ پوچھتا رہتا ہے کہ جناب علی ولی اللہ کہاں لکھا ہے. نہیں گفتگو ختم, اس مال کا کوئی صدقہ ہی نہیں دے. چلے گئے. بی بی خدیجہ کے نوکر جا کے بی بی کو خبر دی کہ بی بی سامان تو سارا مل گیا. بی بی کا سامان سارا مل گیا. پھر کہنے لگے وہ ابو طالب نے کہا ہے کہ اس مال کا کوئی صدقہ. تاریخ کہتی ہے کہ جب تجارت کا قافلہ واپس آئے 80,000 طلائی سونے کے دینار. بی بی خدیجہ کو پہلے سے زیادہ منافع ہوا, کیونکہ اگلی رات جب تجارت کا قافلہ گھر سے نکلا چور محافظ بن گئے تھے. 80,000 طلائی دینار پہلے سے زیادہ منافع ہوا. 80,000 طلائی دینار کو یوں اپنی چادر میں لے کے, اب پھر میں لفظ قیمتی کہنے لگا ہوں, کوئی منت نہیں, جو بول پڑے گا نوکر پہ احسان کرے گا. یوں 80,000 طلائی دینار اپنی چادر میں لے کے کائنات کی پہلی خمس دینے والی عورت سیدوں کے گھر حق دے کے گئی. یوں آ کے مار رکھا. حضرت ابو طالب نے 80,000 طلائی دینار دیکھے. دور کون تھا جب لوگ ایک وقت کی روٹی کو ترستے تھے. حضرت ابو طالب نے کہا خدیجہ یہ کیا؟ فرمایا یہ سب کچھ آپ کی ذہانت کی وجہ سے ہوا ہے, یہ آپ کا حصہ ہے, میں آپ کو دینے آئی. حضرت ابو طالب مسکرا کے کہا خدیجہ تجھے نہیں کسی نے بتایا کہ ہم اجرت لے کے احسان نہیں کرتے؟ اسے اگر آپ اجرت لے کے احسان نہیں کرتے پھر ہم بھی شرمندگی کی زندگی نہیں جیتے. احسان کیا ہے کچھ رکھیں. ابو طالب رکھتے نہیں تھے, خدیجہ اٹھاتی نہیں تھی, درمیان میں توحید اتر آئی. حضرت ابو طالب نے کہا احسان کرنا چاہتی پر ایک احسان کر, بھتیجا میرا جوان ہے. حکم کیا تھا میرے بھائی نے, یہی سطر پڑھ دیتا ہوں, میرے بڑے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے, نام اس کا محمد ہے. اگلا جو تیرا تجارت کا قافلہ جائے اس میں میرا محمد ساتھ لے کے جانا, ہم تمہیں بتائیں کہ ہم کون ہوتے. اگلی صبح شریف ترین چچا اپنے شریف ترین بھتیجے کو نوکری دلوانے کے لیے خدیجہ کے محل کے دروازے پہ پہنچا. ملکہ شرافت اپنے بستر طہارت سے تڑپ کے اٹھی, حریر و رندید کے پردوں کو پیچھے ہٹا کے دیکھا. بچپن میں جسے خواب میں دیکھا کرتی تھی مجسم محمد کی صورت میں دروازے پہ کھڑا تھا. بی بی نے نوکروں کی لائن لگی ہوئی میں سے ایک نوکر کو اٹھایا, نام اس کا میسرہ تھا. لیکن میسرہ اٹھ جا, یہ ہے سردار ابو طالب, یہ ہے اس کا بیٹا, اس نے آج رات قافلے میں ساتھ جانا ہے. میسرہ تیرا صرف ایک ہی کام ہے, نہ تو نے بوری اٹھانی ہے, نہ تو نے بوری رکھنی ہے, نہ تو نے مال بیچنا ہے, نہ تو نے نفع گننا ہے, نہ تجھے نقصان کا کوئی خطرہ ہونا چاہیے. میسرہ تو نے کوئی تجارت کا کام نہیں کرنا. بی بی پھر میں نے کرنا کیا ہے؟ بی بی کہتی تیرا صرف ایک ہی کام ہے, ذمہ داری میں تجھے دے کے بھیج رہی, تو نے اس محمد کے پیچھے سایہ بن کے رہنا ہے, اس محمد کے پیچھے سایہ بن کے رہنا ہے. مجھے واپس آ کے بتانا اس کا اٹھنا کیسا ہے, اس کا بیٹھنا کیسا ہے, اس کا سونا کیسا ہے, اس کا جاگنا کیسا ہے, اس کا چلنا کیسا ہے, اس کے چلنے کے طریقے کیا ہیں, اس کے کھانے کے سلیقے کیا ہیں, اس کے پہننے کے آداب کیا ہیں, اس کے بولنے کا طریقہ کیا ہے. میسرہ سایہ بن کے پیچھے چلے جا. میسرہ نے ایک نظر پیغمبر کو دیکھا, پھر بی بی کو دیکھا, پھر پیغمبر کو دیکھا, پھر بی بی کو دیکھا. بی بی اس کا سایہ بنا رہی ہے, اس کا تو اپنا سایہ ہی کوئی نہیں.
اس کا سایہ بنا رہی ہے، اس کا تو اپنا سایہ ہی کوئی نہیں ہے. ذاکرین کی مجلس ہے، ہر ایک ذاکر یہاں بانی کی حیثیت سے ہے. یہیں پہ ختم کر دیتا ہوں. چلا گیا میسرہ، بے چینی سے بی بی خدیجہ انتظار کرتے رہی. میسرہ واپس آیا، میسرہ نے محل کا دروازہ کھولا. بی بی دیکھ رہی، میسرہ خبردار یہ نہیں بتانا کس شہر میں زیادہ تجارت ہوئی، کس میں کم ہوئی، کتنا نفع ہوا، کتنا نقصان ہوا. میسرہ تجارت کی نہیں، مجھے میری عبادت کی باتیں بتا. میسرہ دیکھا تھا، بی بی میں تجھے کیا کیا باتیں بتاؤں. یہ محمد عربی جنگل میں جاتا تھا، درندے اس کے پاس اپنی فریادیں لے کے آتے تھے، درخت اسے جھک جھک کے سلام کرتے تھے، پرندے اپنے پروں کا اس کے سر پہ سایہ کرتے تھے، ذرہ اس میں اٹھ اٹھ کے درود پڑھتے تھے. بی بی جہاں بھوک لگتی جنت سے کھانا آ جاتا تھا، جہاں پیاس لگتی ٹھوکر مارتا چشمے اوپر آتے تھے. بی بی جبریل اس کے پیچھے چلتا تھا، میکائیل اس کے قدموں کی دھول کو صاف کرتا تھا، آسمان کی بدلی اس کے سر پہ سایہ کرتی تھی. بی بی دیکھتی، میں سب چپ ہو جا، اتنا بتا عیب تو نہیں دیکھا. دیکھ تیری عزت کی قسم، یا وہ بے عیب ہے یا پھر یہ بے عیب. نہ اس میں کوئی ہے نہ اس میں کوئی ہے. خوش ہو گئی سیدوں کی ماں. خوش ہو کے بی بی نے کہا، میسرہ 100 اونٹ سونا، 80 اونٹ چاندی، یمن کی ساری جائیداد تیری. کہاں چلا گیا جھنگا مجمع. 100 اونٹ سونا، 80 اونٹ چاندی. 100 اونٹ سونا، 80 اونٹ چاندی، یمن کی ساری. 100 اونٹ سونا. غریب ہے یہ. 80 اونٹ چاندی، یمن کی ساری جائیداد تیری. جتنا چپ مجمع ہوا اتنا ہی میسرہ ہو گیا. اس نے کہا 100 اونٹ سونا، 80 اونٹ چاندی، یمن کی ساری جائیداد. بی بی کیوں؟ فرمایا تو تجارت کر کے آیا تو میں بھی تجارت کر رہی ہوں. ابھی مجھ سے تجارت کر رہی ہے. یہاں تجارت ہے. 100 اونٹ سونا تو رکھ لے، 80 اونٹ چاندی تو لے لے، یمن کی ساری جائیداد تیرے نام کر دیتی ہوں. کام صرف اتنا کر، میری شادی کا پیغام لے کے ابو طالب کے گھر چلے جا. ہائے 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 ہائے، میری شادی کا پیغام لے کے ابو طالب کے گھر چلے جا. میسرہ دیکھ کر بی بی 100 اونٹ سونا، 80 اونٹ چاندی، یمن کی ساری جائیداد. نہ بی بی، تیرا کام مشکل ہے، تیری اجرت تھوڑی ہے. تیرا کام مشکل ہے، تیری اجرت تھوڑی ہے. بی بی کہتی، آخر تو نے نوکر ہو کے اپنی اوقات دکھا دی. منہ سے بول تجھے کیا چاہیے، میں محمد کی جوتی سے وار کے تجھے دے دیتی ہوں. میں ایسا دیکھتا، اپنا سونا تو رکھ، تیری چاندی تجھے نصیب ہو، تیری جائیداد تجھے مبارک ہو. پیغام لے کے چلا میں جاتا ہوں. اگر محمد تیرے مقدر کا مالک بن گیا، پھر مجھے اتنا یقین ہے جنت تیری اولاد کی محبت کا نام. مجھے کیا ضرورت ہے میں سونا لوں، مجھے کیا ضرورت ہے میں چاندی لوں. وعدہ کر بی بی جنت کا. بس 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 ختم کیجیے گا. وعدہ کر بی بی جنت کا. وعدہ ہو گیا جنت کا. چلا گیا میسرہ. اب یہاں پہ چند بندوں کے ذہن پہ سوال آ گیا، وہ خطیب بھی کیا جو مجلس پڑھے اور چہرے نہ پڑھے. جی پیغام بی بی نے بھیجا. ہاں ہاں بی بی نے بھیجا. اگر پیغام نبی بھیجتے آج مولوی بھونک دیتا. مالدار جو تھی، اسلام کو پیسے کی ضرورت تھی، عرب کی شہزادی کو شادی کا پیغام بھیج دیا. یا قبلہ شرائع صاحب مولوی دوسرا راہ نکال دیتا. مالدار عورت کو شادی کا پیغام بھیجنا نبی کی سنت ہے. خدا نے کہا نہ خدیجہ، نہ خدیجہ، میں اپنے نبی کے کردار پہ تہمت برداشت نہیں کرتا. تو پیغام بھیج، تو پیغام بھیج. جسے خطابت کے جملوں سے محبت ہے وہ لفظ کی قدر کرے گا. پیغام تو بھیج دے، پیغام تو بھیج، پیغام تو بھیج. تو جو میرے طرف کیجیے گا، پیغام تو بھیج دے. بی بی خدیجہ نے کہا میرے لب میں عورت ہوں، میری انا ہے، میرا مزاج ہے، میرا بھرم ہے، میں عورت ہو کے پیغام بھیجوں. تاریخ کیا لکھے گی، مورخ کیا کہے گا. فرمایا تاریخ جو لکھتی لکھنے دے، مورخ جو پھونکتا پھونکنے دے. پیغام تو بھیج. تو جو میری طرف کرنا، خدا کا واسطہ تو جو میرے پیغام تو بھیج، پیغام تو بھیج. میرے اللہ میں پیغام کیسے بھیجوں؟ فرمایا تو پیغام بھیج، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں تو پیغام بھیج، میں احسان کا بدلہ دوں گا. میرے مالک احسان کا بدلہ کیا دے گا؟ فرمایا شادی کا پیغام تو بھیج، وعدہ میں اللہ کرتا ہوں میں محمد کی شریعت میں نہ دوں گا. نکاح پڑھنے سے پہلے مولوی لڑکی کی مرضی پوچھے گا، پھر لڑکے کی رضا. میں سارے کی ساری نکاح کا اختیار ہی عورت کو دے دوں گا. بس میسرہ نے شادی کا پیغام دیا. شادی کا دن مقرر پایا. 10 ربیع الاول شادی کا دن طے پایا.
नबी की शादी का दावत नामा वहां से छपा जहां से कुरान छपा था। हजरत अबू तालिब ने नबी की शादी का दावत नामा तकसीम करने के लिए अपने पुराने कम्मी को बुलाया, जबरील मेरे मोहम्मद की शादी का दावत नामा तकसीम करके, दावत नामा तकसीम हो गया, बराती उतरने शुरू हो गए। आप शादियों में जाते हैं, जिस घर में शादी हो, शादी से 1 हफ्ता 10 दिन पहले करीबी अजीज आ जाते हैं। फिर वो जो घर का बुजुर्ग होता है उसे कहते हैं जी हम पहले इसलिए आ गए, आपके घर में शादी है, हमारे लायक कोई हुक्म, कोई खिदमत, कोई जिम्मेदारी, कोई काम। अबू तालिब के सहन में 1.25 लाख नबी कह रहे थे, अबू तालिब बता हमारे लायक कोई खिदमत, कोई हुक्म, कोई जिम्मेदारी। हजरत अबू तालिब ने जिम्मेदारी लगाई, यूसुफ तू मेरे मोहम्मद के हुस्न का सदका दे, इब्राहिम तू मेरे नबी के सर पे ताजे कुल्लत रख, दाऊद तू जबूरी लहजे में मोहम्मद का सेहरा पढ़। मक्के का कच्चा रास्ता था, बराती अर्श वाले थे, पानी के छिड़कने का बंदोबस्त उसे दिया जिसके कदमों से अल्लाह ने जमजम को निकाला था। बस सरकार बिल्कुल आखिरी जुमला आ गया, बाबा जी तशरीफ ले आए, इतने जाकरीन से इतना वक्त ले लिया, उन सब से मैं माजरत का हूँ। बारात नबी के घर से निकली, जब दुल्हा अपने घर से निकला, यासीन का सेहरा, मुजम्मल की मेहंदी, ताहा की लड़कियां, यमशान रज़ की लड़ैन, इन्नमा युरीदुल्लाह की चादर, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह की अंगूठी, कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक की धूनी। अबू तालिब हाथ पकड़ के कहा, और रब के गुस्ताखो दरवाजे खोल के देखो, अब्दुल्ला के यतीम की नहीं, मेरे सरदार की बारात आ। सज के धज के बारात अबू तालिब के घर में पहुंची। अबू तालिब के घर से निकल के बारात जब बीबी खदीजा के आंगन के दरवाजे पे पहुंची, बारातियों का रोब थम गया। बारात में कहीं इब्राहिम, इस्माइल, यूसुफ, याकूब, यहया, जिक्रिया, ईसा, मूसा। जब बारात बीबी के दरवाजे पहुंची, इस्तकबाल करने वालियों में कहीं मरियम, कहीं हव्वा, कहीं आसिया, कहीं सारा। बारात को बिठा दिया गया। अब आ गया नबी का वक्त निकाह। अब फंस गया मौलवी, अब फंस गया मौलवी। अब हमें सिर्फ इतना बता, निकाह किसने पढ़ा? कमली वाले का निकाह किसने पढ़ा? मीठे मदनी का निकाह किसने पढ़ा? सोने नबी का निकाह किसने पढ़ा? क्योंकि जिस वक्त निकाह हो रहा है उस वक्त किसी का बाप भी मुसलमान नहीं था। तो मर्जी का नाम फिट कर लेता, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं था, वो बहुत बाद में आए हैं। 3 किताबों के हवाले, 1, 2, 3, 4, 5, 6 वीडियो कैमरे की मौजूदगी में 3 किताबों के हवाले। तारीख़ तिबरी 1, सीरत हशाम 2, सीरत हलबिया 3। तीनों किताबें अहले सुन्नत भाइयों की, तीनों किताबें बरादरान अहले सुन्नत की। तीनों किताबों में लिखा है कि हजरत अबू तालिब नबी और बीबी खदीजा के दरमियान बैठे। दरमियान बैठ के हजरत अबू तालिब ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व नस्ल इस्माईला व अहकाम लिन्नास व यब्न सफ़ा व यब्न मरवा व ख़तमन नबीय्यीन मिन राशिही हाज़ा अख़ी मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह हाज़ा शरफ़न व नबलन व फ़ज़लन कसीरा। हजरत अबू तालिब ने दोनों के दरमियान बैठकर तारीफ उस अल्लाह की जिसने हमें इब्राहीम की औलाद में रखा, जिसने हमें इब्राहीम की औलाद में रखा, जिसने हमें इब्राहीम की औलाद में रखा, जिसने हमें इस्माईल की नस्ल में रखा, व अहकाम लिन्नास, हमें इंसानों का हाकिम बना के भेजा। अल्लाह ने हमारे सरों पे ताजे नबुव्वत को सजाया हुआ है। काबे की चाबी हमारे घर पड़ी है, हाजियों का खाना हम खिलाते हैं, और ये मेरे बड़े भाई अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद है। हाज़िर शरफ़न व नबलन व फ़ज़ल कसीरा। पूरे अरब में इससे बड़ा शरीफ कोई नहीं है, पूरे अरब में इसकी फजीलत का सानी कोई नहीं है। मैं इसे साथ लेके तुम्हारे कबीले की बाइज्जत मोहतरमा मुकर्रमा बीबी खदीजा से इसका निकाह करवाने के लिए आया हूँ। ये जुमला कहने के बाद हजरत अबू तालिब अपने मकाम से उठ के खड़े हुए। बीबी खदीजा के पूरे खानदान की आंखों में आंखें डाल के हजरत अबू तालिब ने कहा, ऐ खानदान खवैलद, हक में है तुम बताओ, रकम मैं अदा कर देता हूँ। हक में है तुम बताओ, रकम मैं अदा करता हूँ। आओ हजरत अबू तालिब से पूछे, मौला किस खानदान से कह रहा है जिनके रस्ते में ईरानी कलीन बिछते हैं, जिनके नौकरों के खेमों के रस्ते सोने के होते हैं। मौला जमीनें मांग ली कहां से देगा, आसमान मांग लिया कहां से देगा। अबू तालिब का गुस्ताख न बन, अल्लाह ने कायनात में वो चीज पैदा ही नहीं की जिसमें मेरे अली की हुकूमत है।